السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم القرآن کورس کلاس 108 میں آپ سب کو خوش آمدید ہے۔ اہلاً و سہلاً مرحبا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم جنت کے باغیچوں میں سے گزرو تو ان میں سے کھا پی لیا کرو۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جنت کے باغیچے کون سے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم کی محفلیں جنت کے باغیچے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ جو علم کی محفل ہے، یہ کیا ہے؟ دراصل یہ جنت کے باغیچوں کی جیسی مثال ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کا اور ہمارا آنا قبول فرمائے، اور علم جو ہم نے حاصل کیا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے عمل میں ڈھال دے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو صدقہ جاریہ بنا دے اپنے والدین کے لیے، ہم سب کے والدین اور ہم سب کو اور ہمارے گھر والوں کو اور تمام کل مومن کل مومنات کو آخرت میں درجات کی بلندی عطا فرمائے، جنت کے اعلیٰ اعلیٰ سے اعلیٰ مقام پر فائز عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنا علما، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین یا رب العالمین۔ آج کا ہمارا لیسن ہے سورہ توبہ، آیت نمبر 11 to 24۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ بس اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو دین میں تمہارے بھائی ہیں، اور ہم ان لوگوں کے لیے آیات کھول کر بیان کرتے ہیں جو جانتے ہیں۔ کفار اور مشرکین اور یہود نصارہ کی بری عادات کے ذکر کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ توبہ کر لیں، یعنی اسلام قبول کر لیں اور کیا کریں؟ نماز قائم کریں، وآتوا الزکوٰۃ اور زکوٰۃ ادا کریں، تو کون ہے یہ لوگ؟ تمہارے بھائی ہیں، مسلمان ہیں۔ یہ مسلمان جو ہے تمہارے بھائی ہیں، یہ لوگ نا دین میں تمہارے بھائی بھائی ہو گئے ہیں۔ ان کی پہلی غلطیاں ظلم و تشدد، قتل اور غارت گیری، گھروں سے نکالنے اور دیگر تمام دشمنیاں اب کیا ہے؟ ختم ہو چکی ہیں۔ اب تو یہ تمہارے کیا ہو گئے؟ اخوت ہو گئی ہے، تمہاری اخوت ہو گئی، تمہارے بھائی ہو گئے ہیں، اسلامی بھائی بن گئے ہیں، اور تمہارے ساتھ کیا ہے؟ اسلام میں تمہارے ساتھ شریک ہو گئے ہیں۔ اس آیت سے نا یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ 3 چیزوں سے اخوت اسلامی قائم ہوتی ہے۔ پہلی چیز ہے کفر سے توبہ ہو کر کے اسلام قبول کر لینا، کفر سے توبہ کر کے اسلام کو قبول کر لینا۔ دوسری چیز ہے نماز قائم کرنا۔ تیسری چیز ہے زکوٰۃ ادا کرنا۔ ایک شخص کلمہ پڑھ لے اور نماز کو اگر ترک کر دے بلکہ اس کا مذاق اڑائے، اسی طرح نا جو زکوٰۃ سے بچے اور اس کے لیے تعویلیں کرے، تو یہ شخص دراصل حقیقت میں جو اخوت اسلامیہ ہے نا اس میں شامل نہیں ہے۔ اگر اسلامی حکومت قائم ہے تو ایسے لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا کرا جائے گا؟ ان کے اوپر حد جاری ہو جائے گی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو زکوٰۃ نہ دینے والوں کے جو خلاف کیا کیا تھا؟ تلوار اٹھائی تھی۔ تو وہ اسی اصول پر بھی اٹھائی تھی کہ زکوٰۃ کا انکار کرنے والے دراصل دائرے اسلام سے وہ لوگ کیا ہو گئے؟ خارج ہو گئے، باہر نکل گئے۔ نماز کا انکار دائرہ اسلام سے باہر ہو جاتا ہے، جس نے نماز کا انکار کیا وہ دائرہ اسلام سے باہر چلا جاتا ہے، اسی لیے ایسے لوگوں پر حد لگانے کا حکم ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے لڑوں یہاں تک کہ وہ اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے۔ جب انہوں نے ایسا کیا تو انہوں نے مجھ سے اپنی جانوں اور مالوں کو محفوظ کر لیا سوائے اسلام کے حق کے، اور ان کا حساب اللہ کے ذمے ہے۔ تو اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو بھی کوئی بھی غیر مسلم ہے نا، وہ اگر پھر توبہ کر لیتا ہے اور وہ ایمان لے آتا ہے اور ایمان لا کے وہ نماز بھی ادا کرتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، تو پھر کیا کرنا ہوگا؟ ایسے لوگوں کو
ان کو اپنا بھائی سمجھ لینا چاہیے نا، ٹھیک ہے، وہ اسلام لے آئے اور پھر اسلام کے ارکان ادا کر رہے تو پھر وہ تمہارے کیا ہیں، بھائی ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں ہر چیز ہم نے کھول کھول کر بیان کر دی ہے، تو ہمیں نہیں ہے یہ ضروری جچتا، ایک مسلمان کو یہ چیز نہیں شائع دیتی کہ وہ کسی ایمان والے کو، اگر وہ پہلے مسلم نہیں تھا اور پھر وہ مسلمان ہو گیا تو اس کو تانے دینے کی ضرورت نہیں، دیکھو دیکھو یہ تو پہلے ہندو تھے نا مسلمان ہو گئے، ہے نا، بلکہ خوش ہونا چاہیے، اسے خوش آمدید کہنا چاہیے اور اسے اپنا خوب محبت اس پہ دینی چاہیے تاکہ وہ اسلام سے اور اس کے قریب ہو جائے۔ آیت دیکھے، آیت نمبر ہے 12۔ اور اگر وہ اپنے عہد کے بعد اپنی قسمیں توڑ دے اور تمہارے دین میں طعن کرے تو کفر کے پیشواؤں سے جنگ کرو، بے شک یہ لوگ ان کی کوئی قسم نہیں ہے تاکہ وہ باز آ جائیں۔ تو ان آیات میں نا قریش جو مکہ کی بد عہدی کا ذکر ہے اور ان سے جنگ کرنے کی ترغیب ہے، اس لیے نا ان لوگوں نے 6 ہجری میں حدیبیہ کے مقام پر معاہدہ ہوا تھا ان سے، اور جس کی 10 شرطوں میں سے ایک شرط یہ بھی تھی کہ 10 سال تک ایک فریق دوسرے فریق پر حملہ آور نہ ہوگا، اور نہ کوئی فریق کسی فریق کے قریب پر حملہ کرے گا اور نہ کسی حملہ آور کی مدد کرے گا۔ لیکن قریش مکہ نے معاہدے کو توڑ دیا، کانٹریکٹ توڑ دیا، اور قبیلہ بنو خزاعہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حامی تھا نا، کے خلاف قریش مکہ نے قبیلہ بنو بکر پر ہتھیاروں سے جوانوں کی مدد کی۔ اب جب کہ انہوں نے اپنا عہد توڑ ڈالا اور نہ صرف یہ کہ عہد توڑا بلکہ تمہارے دین کو بدنام بھی کیا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ اب ان سے جنگ کرو۔ تو فقاتلوا ائمۃ الکفر، فرمایا اس سے پتہ چلتا ہے کہ مشرکین جو مکہ ہے نا، ان کے جو تمام سردار اس سے مراد ہیں، جو پورے عرب مشرکوں کے کیا تھے، سردار تھے۔ تو نہ ایمان وہ قبول کرتے تھے، نہ تو یعنی کہ جو بڑے بڑے سردار تھے نہ وہ تو خود ایمان لاتے تھے اور نہ ہی اوروں کو اسلام قبول کرنے دیتے تھے۔ اور ائمۃ الکفر سے مراد قریش کے سردار مراد ہیں، جیسے نا ابو جہل اور سہیل بن عمرو اور اکرمہ بن ابی جہل اور ابو سفیان بن حرب وغیرہ۔ تو یہ بڑے بڑے سردار تھے، لیڈر تھے اپنے پارٹیز کے، اپنے قنبے قبیلے کے، تو انہوں نے نہ ایمان لائے اور نہ دوسروں کو لانے دیا۔ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا کرو، اب تم ایسے لوگوں سے کیا کرو جو تمہارا جو ہے تمہیں تانا دیتے ہیں اور تمہارے معاہدے کو توڑتے ہیں، اب تم بھی کیا کرو، ان کے خلاف جنگ کرو۔ آیت نمبر 13 دیکھیں، کیا تم ان لوگوں سے نہیں لڑو گے جنہوں نے اپنی قسمیں توڑ دی اور رسول کو نکالنے کا ارادہ کیا اور انہوں نے ہی پہلی بار تم سے ابتدا کی، کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ تو اللہ زیادہ حقدار ہے کہ اس سے ڈرو، اور اگر تم مومن ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہے کہ اس سے ڈرا جائے اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہ ڈرا جائے۔ مسلمانوں کو بار بار مشرکین مکہ کے خلاف جنگ پر ابھارا جا رہا ہے، موٹیویٹ کیا جا رہا ہے کہ تم نا موٹیویشنل یہاں آیات ہیں، اور جنگ کے لیے ان کو بار بار ابھارا جا رہا ہے کہ تمہیں کیا کرنا ہے، تمہیں تو جنگ کرنا ہے۔ تو کیا تم ایسے لوگوں کے خلاف نہیں جنگ کرو گے جنہوں نے تمہارے رسول کو ان کے گھروں سے نکال دیا، صحابہ کو نکال دیا، کتنی اذیتیں دی، کتنی تکلیفیں پہنچائی، تم ایسے لوگوں کے خلاف کیا جنگ نہیں کرو گے؟ اور تمہیں تو رسول بہت زیادہ پیارے ہیں۔ تو بار بار جنگ پر ابھارا جا رہا ہے، اور ان کو وہ اوصاف بیان کیے جا رہے ہیں جنہیں سن کر مسلمان کے اندر غیظ اور غضب بھڑک جائے اور کفر کے خلاف وہ جنگ میں سخت ہو جائیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں یہ وہی مشرکین ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کیے، اپنے معاہدے کو توڑ ڈالا اور اپنے حلیف بنو بکر کی بنو خزاعہ کے خلاف مدد کی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف تھے یعنی ساتھی تھے، اور جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہر مکہ سے نکلنے پر مجبور کر دیا۔ ان کے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف دار الندوہ میں پلاننگز کی، سازشیں کی۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ لوگ اللہ کے رسول کا احترام کرتے اور آپ کا مقام پہچانتے۔ غزوہ بدر کے موقع پر قتال کی ابتدا انہوں نے ہی کی، انہی کی طرف سے ابتدا بھی ہوئی۔ تجارتی قافلہ کو بچانے مکہ سے چلے تھے اور قافلہ بچ کر نکل بھی گیا، لیکن انہوں نے تکبر اور غرور میں آ کر مسلمانوں سے جنگ کی ٹھان لی۔
مقام حدیبیہ میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیے ہوئے معاہدے پر صلح کو توڑ کر اس میں انہوں نے پہل کی، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی سرکوبی کے لیے مکہ پر چڑھائی کرنا ہی پڑی۔ تو اتنے سارے انہوں نے جرم کیے تھے، تو یہاں پر جنگ کے لیے ابھارا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ فتح مکہ کے دن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تھے تو اس وقت خانہ کعبہ کے ارد گرد 360 بت رکھے ہوئے تھے، آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی، آپ اس چھڑی سے انہیں مارتے جا رہے تھے اور یہ آیات پڑھتے جا رہے تھے، جاء الحق وزہق الباطل ان باطل کان زہوقا، بنی اسرائیل آیت نمبر 81، کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے والا ہی تھا۔ آیت دیکھیے، آیت نمبر ہے 14۔ ان سے قتال کرو، یعنی ان سے جنگ کرو، اللہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو عذاب میں ڈالے گا اور انہیں ذلیل کرے گا اور تم کو ان پر غالب کرے گا، اور ایمان رکھنے والوں کے لیے دلوں کو ٹھنڈا کرے گا۔ ان آیات میں قتال کا حکم ہے اور مدد کا بھی وعدہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم جنگ کرو، اور اس آیت میں ان کو جنگ کا حکم ہے اور مدد کا بھی وعدہ ہے کہ تم ان سے جنگ کرو۔ اللہ تعالیٰ ان کو تمہارے ہاتھوں سے عذاب دے گا، یعنی مسلمانوں کے ذریعے سے کفار کو عذاب پہنچائے گا اور کافروں کو ذلیل کر دے گا، اور ان کے مقابلے میں تمہاری مدد فرمائے گا، یعنی کہ کافروں کے مقابلے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد فرمائے گا۔ کافروں کی طرف سے جو وعدہ خلافی ہوئی ہے اور جو انہوں نے اسلام کو مٹانے کے لیے حرکتیں جو کی ہے اس سے جو مسلمانوں کے دلوں میں تکلیف، رنج، غم، دکھ ہے اس جنگ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس کو بھی دور کر دے گا۔ جب سامنے والے کو ختم کر دے گا، نیست نابود کر دے گا، تو اس سے کیا ہوگا، ایمان والے کے دلوں میں ٹھنڈک بھی آ جائے گی تو اہل ایمان کے دلوں کو اللہ تبارک تعالیٰ شفا دے گا اور دل ٹھنڈے ہو جائیں گے۔ وَيَشْفِي صُدُورِ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ مومنوں کے دلوں کو ٹھنڈک پہنچا دے گا، شفا دے دے گا، ٹھیک ہے۔ آیت نمبر 15 دیکھیں، اور ان کے دلوں کو غصہ مٹائے گا اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا توبہ کی توفیق دے گا، اور اللہ بڑا علم والا اور حکمت والا ہے۔ وَيُذْهِبُ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ، اور اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کی جلن کو دور فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے توبہ کی توفیق نصیب فرماتا ہے۔ تمہیں جو حکم ہوا ہے وہ تم کرو، تمہارا کام قتال ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تقدیر ہے وہ ہوگا۔ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی اسلام کی توفیق جن کو مل گئی اور کفر چھوڑ کر انہوں نے توبہ قبول فرمائی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر ایک قسم کا فضل ہے، جس پر وہ چاہتا ہے عنایت فرماتا ہے، جسے چاہتا ہے یہ فضل عطا فرماتا ہے۔ جسے اسلام کی نعمت سے نواز دیا گیا تو پھر یہ کیا ہے، یہ بہت بڑی نعمت اس کو مل گئی ہے، اور وہ تمہارے اگر مد مقابل آ کر بھی نکل جائے گا تو اس نے اگر اسلام قبول کر لیا تو وہ کیا اس طرح سے وہ تمہارا دینی بھائی بن گیا، تو یہ کیا اس طرح سے وہ اس شخص کو بہت بڑی نعمت مل گئی ہے۔ تو جیسا کہ ابو سفیان اور اکرمہ بن جہل اور سہیل بن عمرو جو مشرکین کے بڑے بڑے سردار تھے، لیڈر تھے، جب بعد میں انہوں نے توبہ کر لی اور مسلمان ہو گئے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، اسے معلوم ہے کہ کون اسلام قبول کرے گا اور کون کفر پر مرے گا، اور وہی حکیم ہے، وہ جانتا ہے۔ جس کو اللہ تبارک تعالیٰ جس پر رحم فرماتا ہے، جس پر فضل فرماتا ہے، اسے ہی اللہ تبارک تعالیٰ ایمان کی دولت سے سرفراز فرماتا ہے۔ تو دنیا کی سب سے بڑی جو نعمت ہے وہ نعمت اسلام ہے۔ آپ دیکھیں دنیا میں کتنے سارے لوگ آج پیدا ہوئے، بچے کتنے سارے پیدا ہوئے، کتنے اس وقت کروڑوں اربوں اس وقت مسلمان، کتنے انسان ہیں جو مسلمان نہیں ہیں، ہے نا، اور مسلمان گھرانے میں پھر پیدا ہو جانا یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اور پھر اس کے بعد اگر آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ نے توفیق دی، آپ ایمان سچے دل سے لائیں، آبا و اجدائی جو
اسلام آپ کو مل گیا، اللہ، رسول محمد، وہ تو آبا و اجداد بتاتے ہیں، لیکن جب آپ قرآن پڑھتے ہیں، آپ کا کنیکشن اللہ تبارک تعالیٰ سے ہوتا ہے، تو پھر یہ کیا ہوتا ہے، یہ حقیقی ایمان آپ لاتے ہیں، یہ سچا ایمان لاتے ہیں۔ پھر جب سچا ایمان لاتے ہیں تو پھر کیا ہے، آپ واقعی میں سچے مومن بن جاتے ہیں۔ تو یہ تبھی ہوتا ہے جب آپ اللہ کا قرآن پاک کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس پہ غور فکر کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 16 ہے، کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے، حالانکہ اللہ نے ابھی ان لوگوں کو الگ ہی نہیں کیا ہے جنہوں نے تم سے جہاد کیا، اور اللہ اس کے رسول اور مومنوں کے سوا کسی کو دلی دوست نہ بنانا، اور اللہ اس کی خبر رکھتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ ام حسبتم ان تترکو، کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ تم یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے اور تمہارا ایمان، یعنی کہ تمہارے ایمان کا امتحان نہ ہوگا؟ ایسا خیال نہ کرنا، امتحان اور آزمائش تو ضرور ہوگی۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان لوگوں کو جان لے گا جنہوں نے جہاد کیا، اور اللہ، رسول اور مومنوں کے سوا کسی کو رازدار اور دوست نہ بنانا۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور ان لوگوں کے لیے یہاں پر وعید ہے جنہوں نے جہاد سے جان چرائی اور کافروں اور مشرکوں کو اپنا دوست بنایا، رازدار بنایا، تو وہ دراصل اس آزمائش میں کیا ہو گئے، ناکام ہو گئے، فیل ہو گئے۔ تو ایک آزمائش ہے دنیا میں بھی رہ کر۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 17 ہے، مشرکوں کا کبھی حق نہیں کہ وہ اللہ کی مسجدیں آباد کرے، اس حال میں کہ وہ اپنے آپ پر کفر کی شہادت دینے والے ہیں۔ یہ وہی ہے جن کے اعمال ضائع ہو گئے ہیں اور وہ آگ ہی میں hمیشہ رہنے والے ہیں۔ یعنی کعبہ یا کسی بھی مسجد میں جو تولیت ہے اور اس کو آباد کرنا مشرکوں کے لیے نہیں ہے، یہ مشرکوں کے لیے مناسب ہی نہیں ہے۔ خانہ کعبہ خالصتاً اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا ہے، اور ایسے ہی دوسری مساجد بھی اسی غرض سے بنائی گئی ہیں کہ صرف وہاں پر اللہ کی عبادت کی جائے۔ تو لیکن یہ مشرکین نہ بیت اللہ میں ہی اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک بناتے تھے، یعنی کہ خانہ کعبہ میں اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہراتے تھے۔ آپ دیکھیے، خانہ کعبہ کی جو بنیادیں ہیں اونچی کس نے کی؟ ابراہیم علیہ السلام، اور ابراہیم علیہ السلام تو خود ہی شرک کے دشمن تھے، وہ توحید کے علمبردار تھے۔ اللہ نے ان کو حکم دیا کہ تم دیواریں اونچی کر دو، بلند کر دو، تو انہوں نے بنیادوں کو بلند کیا، اور اسی خانہ کعبہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ تو یہ جو دراصل یہ جو مسجدیں ہیں، یہ کعبہ ہے، دراصل یہ مشرکوں کے لیے ہے ہی نہیں، یہ تو خالصتاً جو مومن ہیں ان کے لیے ہے۔ تو یہ مشرکین خانہ کعبہ میں بہت سارے بتوں کو رکھے تھے، چنانچہ مشرکوں نے اللہ کے اس گھر میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، یہاں تک کہ دیواروں پر نا اپنے بزرگوں اور دیویوں اور دیوتاؤں کی تصویریں بنا کے رکھی تھی، ڈرائنگ کر کے رکھی تھی، اور ان ظالموں نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے بھی مجسمے بنا کر ان کے ہاتھوں میں فال کے تیر پکڑا رکھے تھے، ٹھیک ہے، مجسمے یعنی کہ اسٹیچوز، مورتیاں بنا کر کے، اور ان کے ہاتھوں میں فال گری، جسے فال نکالتے تھے نا، کہ جو کام کرنا ہوتا تھا وہ لا اور یا نام، یعنی ہاں اور نا والے تیر ان کے ہاتھوں میں پکڑا رکھے تھے، اسی سے وہ فال گیری کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد بیت اللہ کو ان سب چیزوں سے پاک کیا، لیکن یہ مشرکین دراصل کیا تھے، یہ اپنے شرک سے باز نہیں آتے تھے۔ یہ مشرکین کعبہ میں فحش گوئی سے عبادت بھی کرتے تھے، بے حیائی کے انہوں نے ساری لمٹیں کراس کر دی تھی، مرد ہو یا عورت ہو برہنہ وہ طواف کرتے تھے، ان کی نظروں میں یہ سرے سے کیا ہے، بیت اللہ کے احترام کا کوئی تصور ہی نہیں تھا، یعنی کہ ایک خانہ کعبہ کے اندر برہنہ طواف اور اس کا کوئی اکرام اور احترام نہیں، اور انہوں نے اپنی عبادت کو انٹرٹینمنٹ کر رکھا تھا، خوب سیٹیاں بجاتے تھے، خوب تالیاں بجاتے تھے، خوب گانے بجانا، محفلیں سجانا، اس طریقے سے وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے، ساتھ میں اوروں کو شریک ٹھہراتے تھے۔ پھر کیا ایسے لوگ نہ مسجدوں کی آباد کاری اور سرپرستی کے کیا مستحق ہو سکتے ہیں نا؟ تو قطعی نہیں ہو سکتے ہیں ایسے لوگ۔
اور تو آپ دیکھیں کہ اولئک حبطت اعمالهم وفی النار هم فیہا خالدون، ایسے ہی لوگ ہیں جن کے سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ تو مشرک تو جو ہے آخرت کے جو دن ہے اس پر وہ ایمان ہی نہیں رکھتے ہیں، کیونکہ ان کے یہاں یہ کانسیپٹ نہیں کہ وہ آخرت ان کے یہاں ہوگی، اور اللہ پر بھی وہ ایمان کے معاملے میں کیا ہے، ان کا کوئی تصور صحیح نہیں، درست نہیں۔ اللہ کے ساتھ وہ بہت سارے بتوں کو، مشرکوں کو، شرکاء کو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ تو انہوں نے اللہ کی الوہیت، ربوبیت کے اختیارات، تصرفات اپنے دیوی دیوتا اور بزرگوں کو دے رکھے تھے نا، تو لہٰذا ایمان نہ لانے کی وجہ سے ان کے اچھے اعمال ختم ہو گئے، ضائع ہو گئے، برباد ہو گئے، اور شرک اور بدعمالی کی وجہ سے ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں ان کو رہنا ہوگا۔ آیت نمبر 18 دیکھیے، انما یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآتى الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ اللہ کی مسجدیں تو وہی آباد کرتا ہے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لایا اور اس نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرا، تو یہی لوگ امید ہے کہ ہدایت پانے والے میں سے ہوں گے۔ تو آباد کرنے سے مراد انما یامر مساجد اللہ، اللہ کی مسجد تو وہی آباد کرتا ہے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے۔ تو آباد کرنے سے مراد مسجد میں نمازوں کے لیے آنا ہے، ٹھیک ہے۔ اکثر یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہم مسجدیں بنا دیں، تعمیر کر دیں اور یہاں بنا دیں اور وہاں بنا دیں، لیکن نماز سے کوسوں دوری ہے۔ تو نماز جب تک کہ نہیں پڑھتا تو مسجدیں آباد نہیں ہوتی۔ ایک محلے کی آپ جائزہ لے کے محلے کی مسجد ہے، وہاں کتنے نمازی آتے ہیں۔ فجر میں اگر آپ کو جائزہ لینا ہے آج امت کا کہ امت کدھر جا رہی ہے، تو فجر کی طرف آپ جائیں مسجد میں اور آپ سرچ کریں کہ محلے کی آبادی ہے تقریباً 100-150، اور مسجد میں آنے والوں کی جو صف ہے اس میں پہلی صف نہیں پوری تیار ہوتی ہے۔ تو اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں تو ان کا کیا ہے، سب سے پہلا مین کام کہ وہ مسجد آباد کرتے ہیں۔ کس طرح سے؟ نمازوں کے ذریعے سے۔ آباد کرنے سے مراد مسجد میں نماز کے لیے آنا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، آپ لوگ نوٹ کر لیجئے۔ مسجد آباد کرنے سے مراد مسجد میں نماز کے لیے آنا جانا ہے۔ مسجد کی صفائی ہے، پھر ان میں روشنی کا بھی انتظام ہے، مسجد کی تعمیر اور ان کی مرمت، تولیت وغیرہ سب کچھ شامل ہے، اور یہ صرف ان لوگوں کا کام ہے جن میں خصوص یہ جو 4 باتیں ہیں یہاں آیت میں لی گئی ہیں تو وہ ہیں۔ پہلا ہے من آمن باللہ والیوم الآخر، یعنی کہ وہ اللہ پر ایمان لایا اور آخرت کے دن پر ایمان لایا، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ اور وہ نماز وہ قائم کرتا ہے، وَآتَى الزَّكَاةَ اور وہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ اور وہ اللہ کے سوا کسی سے بھی نہیں ڈرتا ہے، یعنی اللہ کے علاوہ اس کو کسی سے بھی ڈر نہیں ہے۔ تو ایسے 4 صفات والے یہ جو شخص ہوں گے یہ مسجد کی آباد کرنے والے ہیں۔ مسجد کی آباد کاری اور ان کا ادب و احترام نہایت اعلیٰ درجے کا عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مسجد بنائے اور محض اللہ کی رضا کے لیے بنائے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہشت میں ویسا ہی گھر بنا دیتا ہے۔ تو یہ بخاری کی حدیث نمبر 450 450 ہے۔ ایک اور حدیث دیکھتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب جگہیں مسجدیں ہیں اور سب سے ناپسندیدہ جگہیں بازار ہیں، ٹھیک ہے۔ صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے، حدیث نمبر 671۔ آپ دیکھیں کہ مسجد میں کون کون سے کام ہم نہیں کر سکتے، تو مسجد میں بہت سارے کام بھی ہیں جو ہم نہیں کر سکتے، ہمیں اس کی بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ مسجد میں جہاں یہ اس کے کام اچھے کرنے وہی ہمیں بہت سارے کام ہیں اس کو نہ کرنا بھی ہے۔ تو مسجد میں کون کون سے کام منع ہیں؟ جہاں نیک اعمال، نماز، ذکر، تلاوت وغیرہ سے مسجد کو آباد رکھنے کی فضیلت ہے نا، تو وہیں ان چیزوں سے پرہیز بھی کرنے کی سخت ضرورت ہے جو مسجد میں کرنا منع ہے، کیونکہ ان چیزوں کا کرنا مسجد کی آبادی کے خلاف آتا ہے۔ مسجد میں ایسے اشعار پڑھنا جو دینی اعتبار سے اچھے نہ ہوں، اسی طرح خرید فروخت یعنی بزنس کرنا اور بدبودار چیزیں کھا کر مسجد میں جانا، جیسے
بیڑی پیتے ہیں، سگریٹ پیتے ہیں، تمباکو وغیرہ لیتے ہیں، پان کی اسمیل آ رہی ہوتی ہے، لہسن پیاز وغیرہ جس میں اسمیل آ رہی ہوتی ہے، تو ایسی چیزیں کھا کے مسجد میں نہیں جانا چاہیے۔ اور مسجد میں نا دنیاوی باتیں کرنا سخت ترین منع ہے۔ مسجدوں میں تھوک، بلغم وغیرہ یہ سب گندگی جو مچانا، یہ بھی سخت منع ہے۔ گمشدہ چیز کی تلاش کرنا، مخلوق سے سوال کرنا، یہ سب چیزیں مسجد میں منع ہے اور مسجد کی شان کے خلاف ہے۔ یہاں تک کہ کھوئی ہوئی چیزوں کے بارے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب کوئی شخص مسجد میں کھوئی ہوئی کوئی چیز کی تلاش کرنے کے لیے آواز سنے تو وہ یوں کہہ دے کہ اللہ تجھے وہ چیز واپس نہ دے، کیونکہ مسجدیں اس کام کے لیے نہیں بنائی گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کوئی بھی چیز اگر گم ہو جاتی، کھو جاتی ہے تو کیا کرے، کبھی بھی مسجدوں میں اعلان نہ کروائے نا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی سختی سے منع فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب تم کسی کو دیکھو کہ مسجد میں وہ بیچتا ہے، خریدتا ہے، تو کہہ دو کہ اللہ تیری تجارت میں نفع نہ دے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی بزنس کرتا ہے مسجد میں تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم کسی کو دیکھو ایسا کرتے ہوئے تو تم کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ تیری جو ہے نا بزنس میں تجھے کوئی بھی نفع نہ دے، ٹھیک ہے۔ تو کتنی بڑی بڑی باتیں ہیں اور ہم لوگوں کو معلوم نہیں، اکثر ہم لوگ اس کے خلاف کام کر جاتے ہیں۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 19۔ کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کو آباد کرنا اس جیسا بنا دیا ہے کہ جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لایا اور اس نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا ہے؟ یہ اللہ کے یہاں برابر نہیں ہے اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ اجعلتم سقایۃ الحاج و عمارت المسجد الحرام، کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کو آباد کرنا اس جیسا بنا دیا ہے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں؟ یعنی کہ جو کفار مکہ تھے، جو مشرکین مکہ تھے، وہ دراصل جو پانی پلانا حاجیوں کو اور مسجدوں کو آباد کرنا ایسا سمجھتے تھے کہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا پانی پلانا اور مسجد آباد کرنا اس جیسا ہو سکتا ہے؟ جو شخص ایمان لایا اور آخرت پر ایمان لایا اور اس نے جہاد فی سبیل اللہ کیا، اس جیسا ہو ہی نہیں سکتا نا، امپاسبل ہے۔ تو اس آیت میں روایت سخن مسلمان اور مشرکوں کے سب کے لیے یہ عام ہے۔ مشرکوں کے لیے اس لحاظ سے کہ وہ بڑے فخر سے کہا کرتے تھے کہ ہم حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں، انہیں ہم پانی پلاتے ہیں اور انہیں ہم کھانا کھلاتے ہیں اور کپڑا مہیا کرتے ہیں، ہم تو مسجد حرام کی مرمت اور غلاف کعبہ اور اس میں روشنی وغیرہ کا بھی اہتمام کرتے ہیں۔ اگر مسلمان اپنے جہاد اور ہجرت کو افضل اعمال سمجھتے ہیں نا، تو ہمارے پاس بھی عبادت کا یہ ذخیرہ موجود ہے۔ تو انہیں تو یہ جواب دیا گیا ہے کہ جب تمہارا اللہ اور آخرت پر ایمان ہے ہی نہیں تو تمہارے یہ سب اعمال کیا ہیں، ضائع ہو گئے، برباد ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تمہارا حاجیوں کو پانی پلانا، مسجد حرام کی آبادی کرنا، اس میں جو بھی تم خدمات کر رہی ہے، سب کیا اعمال ضائع ہو گئے۔ شرط کیا ہے؟ سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ ایمان اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، اور پھر اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرانا، ٹھیک ہے۔ تو یہ شرط تھی اچھے اعمال کی قبولیت کی شرائط یہی۔ تو جب یہ شرط پوری نہیں تو انسان کچھ بھی کر لے۔ آپ دیکھیں کہ پانی پلانا خانہ کعبہ کے اندر بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی خدمت ہے۔ اگر انسان ایمان لے آتا اور مومن ہو جاتا تو پھر یہ کیا ہے، بہت بڑا جو ہے اجر ہے اس کے لیے۔ جو مسجد حرام ہے اس کی دیکھ بھال کرنا، سب کچھ۔ پھر آپ دیکھیں کہ ان کا جب یہ عمل بھی ضائع ہو گیا نا، اسی طرح سے کہ آج جو آپ دیکھیں کہ یہ حکم دراصل عام ہے، تو مسلمانوں کی طرف بھی اگر یہ لے کے جائیں اس آیت کو کہ اس سے مراد جو ہے نا ان کے اعمال ہیں کہ جو وہ سمجھتے کہ ہم نے بہت اچھا کرا ہے، یعنی صرف اللہ اور آخرت پر ایمان لانا، مسلمان اللہ کے نزدیک ان مسلمانوں کے برابر نہیں ہو سکتے جو ایمان بھی لائے اور انہوں نے جہاد کیا۔ یعنی ایک نارمل انسان جو ایمان لے آیا، اس نے نماز ادا کی، زکوٰۃ دی، اللہ کے فرائض ادا کیے، بنسبت کمپیریزن اس مسلمان کے جو مسلمان ایمان لایا اور آخرت کے دن پر ایمان لایا لیکن اس نے جہاد فی سبیل اللہ کیا، تو وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے درجات میں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کی یہاں جنت کے 100 درجات ہیں، تو ان کے درجوں میں ڈیفرنٹ ہوگا، تو وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو
ان کو بھی اجر ملے گا، جو ایمان لے آئے اور اچھے اچھے کام کیے ان کو بھی جنت ملے گی، لیکن ہائیسٹ لیول کی جنت تو ان کو ملے گی جنہوں نے جہاد فی سبیل اللہ کیا، ٹھیک ہے۔ تو جہاد فی سبیل اللہ کی بہت فضیلت ہے، ایمان، توحید، اور پھر کیا ہے، اخلاص، اور اس کے بعد پھر جہاد فی سبیل اللہ، ٹھیک ہے۔ آیت 20، درجتاً عند اللہ واولئک هم الفائزون، جو لوگ ایمان لے اور انہوں نے آیت 20 دیکھیں، الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجتاً عند اللہ واولئک هم الفائزون، جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کیا، اللہ کے یہاں درجے میں زیادہ بڑے ہیں اور وہی لوگ کامیاب ہیں۔ تو کامیابی کے یہاں پہ سیٹ کر دی گئی کہ کامیاب دراصل کون لوگ ہو جائیں گے، وہ لوگ کامیاب ہیں جنہوں نے ایمان لائے، ٹھیک ہے، ایمان لائے صرف اور صرف اللہ پر، اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہرایا، اللہ کی ذات، صفات، ربوبیت، الوہیت میں صرف اور صرف اللہ کو پکارا، اللہ کو صرف اور صرف اللہ کے اوپر ایمان لائے، اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہرایا، وہاجروا، اور انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا، اور انہوں نے جہاد کیا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں صرف اور صرف اللہ کے لیے، کن کن چیزوں کے ساتھ اپنے مالوں کے، مال بہت محبت کرتا ہے انسان، مال کو نا انسان گن گن کے رکھتا ہے، جمع کر کے رکھتا ہے، کاؤنٹ کر کر کے رکھتا ہے اپنے بینکوں میں، الماریوں میں، لاکروں میں، لیکن اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ جہاد کرتے ہیں فی سبیل اللہ، ساتھ مالوں کے اپنے اور اپنی جانوں کے، وانفسہم، اور اپنے جانوں کی، اور تو پھر یہ کیا ہے، ان کے لیے اللہ کے یہاں بڑے درجے ہیں، وَأَعْظَمَ دَرَجَةً عِندَ اللَّهِ، اللہ کے ان کے لیے بڑے بڑے درجے تیار ہیں، ہے نا۔ آج ہمیں دنیا میں چھوٹی سی جب کوئی جو ہے انعام والی کوئی محفل ہوتی ہے، وہاں سب کو انعام بانٹے جا رہے ہوتے ہیں نا، اور لوگوں کو جو دیا جا رہا ہوتا ہے، تو پھر ہم سوچتے ہیں کہ کاش ہمیں بھی وہ فرسٹ پرائز ملا ہوتا ہے نا، کاش ہمیں سیکنڈ پرائز مل جاتا، کاش ہمیں تھرڈ پرائز مل جاتا نا، نہیں ملتا ہے، لیکن کاش ہوتا، پھر اگلی بار ہم خوب محنت کر لیتے ہیں، تو پھر ابھی بھی ہم محنت کر سکتے ہیں، لیکن وہاں کے لیے جس نے آج یہاں محنت کر لی، دوبارہ اس کو کوئی موقع نہیں ملنے والا ہے، جنہوں نے آج یہاں رہ کر آخرت کے لیے اپنے درجات کی بلندی کے لیے جو مقام تیار کر لیا، پھر دوبارہ وہ موقع نہیں ملنے والا ہے۔ تو جنہوں نے جہاد فی سبیل اللہ، ایمان لائے، ہجرت کی، جہاد فی سبیل اللہ کیا اپنے مال، اپنے نفسوں کے ساتھ میں، تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ کیا ان کے لیے بڑے بڑے درجے تیار ہیں۔ اللہ پر ایمان لانا اور اس کی رضا کی خاطر اپنا دیش، وطن، سب کچھ چھوڑ دینا، مال دولت تک چھوڑ دینا، پھر ہجرت کرنا، اللہ کی راہ میں جان اور مال سے جہاد کرنا، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ اونچا مقام رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے راستے میں گزرنے والی ایک صبح یا ایک شام، دنیا اور جو کچھ اس دنیا کے اندر ہے، اس سب سے بہتر ہے۔ اللہ کی راہ میں ایک رات نکلنا، آپ سوچیں جنہوں نے اللہ کی راہ کی خاطر، اللہ کی خاطر اپنی زندگیاں داؤں پہ لگا دی، پوری ایسے نکلے کہ وہ جنگوں میں ہی شہید ہو گئے، اپنے ملک سے نکلے، ہمیشہ کے لیے مدینہ میں بس گئے، اور جو بھی قیامت تک کی اس طرح سے جو عمل کرتے رہیں گے، وہ سب لوگ اسی آیت میں شامل ہیں۔ اور جو حدیث بھی ہم نے پڑھی، تو یہ دراصل بخاری کی حدیث نمبر 2792 ہے۔ تو کوئی بھی وہ شخص ہو سکتا ہے، کوئی بھی وہ صحابہ کے بعد مومنین میں ہر وہ شخص ہوگا جنہوں نے اللہ کی خاطر اپنے گھروں کو چھوڑا، اپنے اللہ کی خاطر اپنے جو جہاد کیا، اللہ کی خاطر انہوں نے اپنے جان مال کے ساتھ جو ہے جہاد کیا، تو پھر کیا ہے، ان کے لیے اللہ کے یہاں آخرت میں بلند درجے تیار ہیں، ٹھیک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک جنت میں 100 درجے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مجاہدین فی سبیل اللہ کے لیے تیار کر رکھے ہیں، ہر 2 درجوں کے درمیان زمین اور آسمان کے برابر فاصلہ ہوگا، سو تم جب بھی اللہ سے سوال کرو نا، جنت الفردوس کا سوال کرو، کیونکہ یہ تمام جنتوں کے درمیان سب سے اعلیٰ شان والی جنت ہے، اسی کے اوپر اللہ کا عرش ہے، اور اسی سے جنت کی تمام نہریں پھوٹتی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ بھی بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2790۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 21، ان کا رب انہیں اپنی طرف سے بڑی رحمت، عظیم اور رضامندی اور ایسے باغوں کی خوشخبری دیتا ہے جن میں ان کے لیے ہمیشہ رہنے والی نعمت ہے،
آیت 22 جس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ، بے شک اللہ ہی ہے جس کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ آیت نمبر 23 اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے باپوں اور اپنے بھائیوں کو دوست نہ بنانا اگر وہ ایمان کے مقابلے میں کفر سے محبت رکھتے ہیں، اور تم میں سے جو کوئی اس سے دوستی رکھے گا سو وہی لوگ کیا ہیں، ظالم ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کافروں سے دوستی کرنا منع کر دیا ہے، ٹھیک ہے، کافروں کو دوست بنانا منع کر دیا۔ آپ دیکھیں کہ اب جیسے کوئی اب جو غیر مسلم گھرانہ ہے، اور غیر مسلم گھرانے میں کوئی اگر کسی کا بیٹا، کسی کی بیٹی یا کسی کا باپ کو اللہ تبارک تعالیٰ توفیق دیتا ہے، فضل کرتا ہے، وہ ایک شخص ایمان لے آتا ہے، تو پھر کیا ہے، اب اس کے سارے فیملی ممبر کیا ہو گئے، کافر ہیں، اور ایک ایمان والا ہو گیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ایمان لے آتے ہیں نا، تو پھر وہ اپنے باپ ہو یا ان کے بھائی ہوں، ان کو اب تم دوست نہ بناؤ، ہے نا، علیحدگی ہے، کیونکہ ایمان کیا ہے، جو ایمان کیا ہے، وہی پہلی شرط ہے کہ مسلمانوں کا تبھی رشتہ قائم ہو سکتا آپس میں کہ جب وہ ایمان والے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ ابھی ہم لوگ نے آیت میں جو پڑھا، تو ایمان پہلی شرط ہے، اگر وہ ایمان نہیں لاتے، نہ وہ تمہارے باپ ہوں گے، نہ وہ تمہارے بھائی ہوں گے، نہ ہی وہ تمہارے دوست ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ تمہارے باپ بھائی اگر کفر کو ایمان پر ترجیح دیتے ہیں، تو ایمان کے مقابلے میں انہیں کفر محبوب ہے، تو انہیں دوست نہ بنانا، کیونکہ یہ محبت دوستی کے لائق ہی نہیں ہے۔ ان پر لازم ہے کہ وہ ایمان بھی قبول کر لیتے اور تمہارے ساتھ ہجرت کرتے، لیکن اب وہ کیا ہیں، وہ ایمان نہیں لائے، وہ اب کافر ہیں، اور تم کیا ہو، اور تم مومن ہو، تو تمہیں چاہیے کہ تم ایسے لوگوں کو اپنا دوست نہ بنانا، ان سے کیا ہے، قطع تعلق کر لو۔ اگر وہ ایمان لے آئے تو پھر وہ تمہارے ویسے ہی رشتے ہو جائیں گے جیسے وہ رشتے بھی تھے، ٹھیک ہے۔ آیت نمبر دیکھیے، آیت نمبر 24 کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں اور تمہاری خاندان، اور وہ اموال جو تم نے کمائے ہیں، اور وہ تجارت جس کے مند پڑنے سے تم ڈرتے ہو، اور رہنے کے مکانات جنہیں تم پسند کرتے ہو، تو تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہے، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ تو اس آیت میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو دھمکی دی ہے جو لوگ اللہ کے مقابلے میں اہل اور عیال، یعنی اپنے جو خاندان ہے، اپنے رشتہ داروں کو ان کے کفر اور شرک کے باوجود بھی ترجیح دیتے ہیں، امپورٹنس دیتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول سے حقیقی محبت کا تقاضا ہی یہی ہے کہ اس کی محبت کو ہر شے کے اوپر رکھا جائے، مقدم رکھا جائے، باپ ہو یا بیٹا ہو یا بھائی ہو یا بیوی ہو یا خاندان کا کوئی بھی ممبر ہو، یا مال یا دولت جس سے آدمی نا اپنی بہت زیادہ اسے محبت ہوتی ہے اور اپنی جی جان لگا کر اسے حاصل کرتا ہے، یا طرح طرح کے انواع اقسام کے اموال، تجارت یا بلند اور بالا محلات، اونچی اونچی کوٹھیاں، بنگلے، ان سب کو اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں مومن کے دل میں کوئی حیثیت نہیں ہے، یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے آگے یہ سب کچھ معنی نہیں رکھتی ہیں۔ تو جس کے نزدیک یہ چیزیں اللہ اور اس کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ محبوب ہوں گی، وہ دراصل کیا ہے، وہ فاسق ہے، وہ اپنے حق میں وہ ظالم ہے، یعنی جس نے ان تمام اس آیت میں جن جن چیزوں کا نام لیا گیا ہے، جس نے اللہ اور رسول کی محبت پیچھے کر کے ان تمام چیزوں کو کیا دی، امپورٹنس دی اور پیورٹی دی، اول درجے میں رکھا، تو پھر وہ کیا ہے، وہ فاسق ہے اور وہ خود ظالم ہے، اس نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں جس شخص میں ہوں گی وہ اس نے ایمان کی مٹھاس کو پا لیا، وہ یہ ہے کہ جس کے نزدیک اللہ اور اس کے رسول ان کے ماں سوا زیادہ محبوب ہو، اور جو کسی بندے سے محبت کرے تو صرف اور صرف اللہ کے لیے محبت کرے، اور کفر میں لوٹنے کو جب کہ اللہ اور اسے کفر سے نجات دے چکا ہو تو اتنا ہی برا سمجھتا ہو جتنا برا وہ آگ میں ڈالے جانے کو سمجھتا ہو۔ جس کے اندر یہ 3 چیزیں ہیں، اس نے ایمان کی حلاوت کو پا لیا ہے، ٹھیک ہے۔
تو اللہ اور اس کے رسول کی بہت زیادہ محبت سے وہ کرتا ہو، اور پھر ایمان والوں سے بھی بہت محبت کرتا ہے، اور کفر کی طرف لوٹنا ایسے جیسے اس کو کوئی آگ میں جھونک رہا ہو، اتنا ناگوار اس کو گزرتا ہو، تو اس نے ایمان کی حلاوت یعنی مٹھاس کو پا لیا۔ یہ بخاری کی حدیث نمبر 21 تھی۔ اسی کے ساتھ ہی آج کی ہماری کلاس مکمل ہوئی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔